بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک بندہ چلا اور وہ رو بھی رہا ہے۔ سونے پیغمبر علیہ السلام نے نبی علیہ السلام ایک شاہراہ سے رستے سے گزر رہے ہیں تو ایک بندہ چکی چلا رہا ہے تو رو بھی رہا ہے۔ سونے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا روتے کیوں ہے؟ تو اس نے نبی علیہ السلام کو جانتا نہیں ہے تو اس نے کہا یار کہ پیاری صورت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ لیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جو صحابی عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی جو 10 صحابی عشرہ مبشرہ میں ہیں اور جو بدری صحابی ہیں 313 اور اس کے بعد جو 1,24,000 صحابہ ہیں، انہوں نے کسی نے نبی علیہ السلام کی نورانی چہرے کی زلفوں کی تفصیل نہیں بیان کی، بلکہ نبی علیہ السلام کی جو نورانی چہرے کی زلفوں کی آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کی جو تصویر کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ ایک دیہاتی عورت ام معبد کی زبانی لکھی گئی ہے۔ ام معبد ایک عورت ہے، جنگل میں رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کے دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک رہبر ساتھ میں تھے۔ نبی علیہ السلام جب اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام وہاں رکے کچھ دیر کے لیے، وہاں پر آپ نے دودھ تناول فرمایا۔ تو ام معبد نے نبی علیہ السلام کو جب دیکھا تو اتنی مہک ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھتی رہ گئی۔ اب شام کو جب ابو معبد گھر پہ آیا تو اس نے آ کے ام معبد سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں بہت روشنی ہے، آج ہمارے گھر میں ایسی خوشبو ہے جو میں نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی، آج ہمارا گھر رونق کر رہا ہے، آج ہمارے گھر کی حالت بالکل تبدیل ہے۔ تو ام معبد سے پوچھا کہ ہمارے گھر پہ آج کوئی آیا تھا؟ تو ام معبد نبی علیہ السلام کو دیکھ کے اتنی مہک ہو گئی تھی دیکھنے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھنا بھول گئی تھی۔ تو جب ابو معبد نے پوچھا ام معبد آج کون آیا تھا، یہ اتنی رونق کیسے ہے؟ تو ام معبد نے فوراً جواب دیا، کہنے لگی ہے معبد کے ابا آج ہمارے گھر پر مبارک آیا تھا۔ مطلب ایسی ذات آئی تھی کہ ان کے آنے سے ہر شے مبارک ہو گئی ہے، ان کے آنے سے ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے، ان کے آنے سے برکت، ان کے آنے سے رونق، ان کے آنے سے خوشبوئیں پھیل گئی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو جو لوگ پہلی بار دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں جانتے تھے وہ اپنے پاس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک نام رکھ لیتے تھے۔ اب یہ جو بندہ چکی چلا رہا ہے رو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے؟ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا، کہنے لگا ہے پیاری صورت والے میں تو بہت دکھی ہوں۔ پوچھا کیوں دکھی ہے؟ کہنے لگا جی میرا مالک ہے امیہ، وہ مجھے خرید کے لایا تھا، وہ مجھے پہ ظلم کرتا ہے، مجھے مارتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے بخار ہو چاہے تمہاری طبیعت خراب ہو تمہیں ہر حالت میں چکی چلانی ہوگی، اگر میں چکی نہیں چلاتا تو مجھے دورے مارے جائیں گے۔ تو میں تو مجبوری میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بخار بھی ہے، جسم میں درد بھی ہے اور میں چکی بھی چلا رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ جو بندہ ہے جو غلام ہے، حبشی ہے، اب اس کے دل میں خیالات آنے شروع ہوئے کہ بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، مجھے پریشان دیکھتے ہیں، مجھے پوچھتے ہیں، لیکن آج تک واپس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ السلام کے دودھ پکڑا ہوا ہے، اس کو تازہ کھجوریں کھلائی، گرم گرم دودھ پلایا اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے اسے کہا کہ اب آپ آرام کیجئے تاکہ آپ کا بخار اتر جائے۔ تو اس بندے نے کہا اے پیاری صورت والے میں آرام کیسے
کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو غلام ہوں، اگر میں چکی نہیں چلاؤں گا تو صبح کو میرا مالک میرے درے مارے گا۔ اور قربان جائیں اپنے نبی علیہ السلام پہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ آرام کرو۔ تو اس نے کہا اگر میں آرام کروں گا تو چکی کیسے چلے گی؟ فرمایا تم آرام کرو، تمہاری جگہ چکی ہم چلا دیں۔ رسول اللہ نے پھر ان کی جگہ چکی چلائی، ان کو سلا دیا، اور ایک دن نہیں لگاتار کئی دن جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ اب جب وہ تندرست ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ٹھیک ہو، تو اس نے پوچھا ہے نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ، آپ کو سے پوچھا پیاری صورت والے آپ کا نام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ نام میں، لیکن یہاں سب سے بڑا پنگا کون سا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں نبی علیہ السلام تو غریب کی مدد کر کے، خدمت کر کے اس کو نام نہیں بتانے کے لیے تیار۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا مسئلہ پھنسا ہوا ہے بھائی؟ وہ بولے چودھری صاحب کا نا ہی نہیں چھپیا اشتہار چاہے وہ غلام ہو، چھپ بھی گیا تو چھوٹا چھپا ہے، ادھر چھپ گیا تو ادھر کیوں نہیں چھپا؟ کوئی چھوٹا موٹا کام کیا تو فوٹو کھینچو فیس بک پہ ڈالو کہ 10 کلو آٹے کی تھیلی بنا کے دی ہے، ایک کمبل بانٹا ہے ہم نے۔ محمد رسول اللہ تو کہتے کیا ہے؟ کچھ نہیں، ہم نے تمہاری مدد کرنی تھی کر دی۔ وہ ضد پہ اڑ گیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام سب کو نام پتہ کیسے بتاتے تھے اپنے؟ یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کے انگوٹھی کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے، محمد اللہ رسول، یعنی میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ لیے، چھونے لگا، یا رسول اللہ آپ کا ذکر تو روز میں سنتا ہوں، میرے مالک جو ہیں امیہ، عبداللہ بن جدعان، عتبہ، ولید، یہ تو روز میں اس بلّہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بار بار کہتے تھے کیا کہ ان سے کوئی ملنے نہ جائے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ محمد سے مل لے گا تو پھر وہ انہی کا ہو جائے گا، پھر وہ کہیں اور جانے والا ہے۔ تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں آپ سے مل لیا ہوں، مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کون ہے؟ یہ جنہوں نے کلمہ پڑھا کون ہے؟ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے یہ؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ابتدا کے دن ابھی 5-6 لوگ ہی مسلمان ہوئے ہیں، تو عمار بن یاسر غلام ہے، اس کو خانہ کعبہ کے باہر ایک درخت سے باندھا ہوا ہے، ابو جہل اس کی پٹائی کر رہا ہے کہ تو رسول اللہ کے پاس کیسے چلا گیا؟ اب اچانک وہاں سے امیہ گزرا تو اس کے پیچھے پیچھے بلال بھی جا رہے ہیں، کیونکہ بلال امیہ کے غلام ہے۔ اب ابو جہل نے جب امیہ کو دیکھا تو انہوں نے امیہ کو آواز دے کے کہا، دونوں بدماش تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، ان کا یہ میرا غلام ہے، بلال بڑا طاقتور ہے، تم اس کو بولو یہ عمار بن یاسر کو اوپر درے سے بارش کر دے تاکہ عمار بن یاسر گھبرا جائے اور وہ کلمے سے منحرف ہو جائے۔ تو چنانچہ امیہ نے حضرت بلال کو کہا، کیونکہ امیہ یہ نہیں جانتا کہ بلال بھی مسلمان۔ اب امیہ نے بلال کو کہا، بلال تھوڑا اٹھاؤ عمار بن یاسر کو مار دو۔ اب بلال آگے بڑھے تو عمار بن یاسر آنکھوں میں بلال کو اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بلال مسلمان ہے۔ عمار بن یاسر کو پتہ ہے کہ بلال ایمان والے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ مجھ پہ اور میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانے والا۔ تو بلال کو آنکھوں میں سمجھا رہے ہیں کہ کچھ مار دینا مجھ کو تاکہ یہ تمہاری پٹائی نہ کرے۔ اب بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، زمین سے درہ اٹھایا، تیز تیز گھمانے لگے۔ ایک دفعہ عمار بن یاسر کو دیکھا، پھر وہ درہ اٹھا کے ابو جہل کے منہ پر پھینک دیا، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ ہماری محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے؟ میں بلال بھی تو محمد رسول